فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ایسے گھروں میں جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کی تعظیم کی جائے، وہ گھر کون سے؟ وہ مساجد ہیں کہ ان کی تعظیم کی جائے، مسجدوں کی تعظیم کی جائے۔ دنیا میں اگر کوئی سب سے بہتر مقدس ٹکڑے ہیں زمین کے اور مقدس جگہیں تو مساجد ہیں، جہاں پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جہاں اللہ کی تسبیح پڑھی جاتی ہے، جہاں نمازیں پڑھی جاتی ہیں، جہاں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے گھر ہیں، یہ مقدس جگہ ہیں زمین پر۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ کے لوگوں نے، مشرکین مکہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے دنیا میں سب سے بہتر کون سی جگہ ہے اور سب سے بری جگہ کون سی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے معلوم نہیں ہے، جبرائیل آئیں گے میں ان سے معلوم کروں گا اور وہ اللہ سے معلوم کریں گے، پھر میں آپ کو بتاؤں گا۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ مجھ سے ایسا سوال کیا گیا ہے، آپ بتائیے دنیا میں کون سا جگہ مقدس ہے اور کون سی بری جگہ ہے؟ تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی معلوم نہیں، میں اللہ سے معلوم کرتا ہوں۔ تو جبرائیل نے پھر اللہ سے معلوم کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بتایا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیجئے کہ دنیا میں سب سے مقدس جگہ مساجد ہیں اور سب سے بدترین جگہ جو ہے وہ بازار اور مارکیٹ ہیں۔ پھر جبرائیل امین نے بتایا کہ میں نے مسجد میں بیٹھ کر اللہ سے رابطہ قائم کیا تو مسجد کی برکت سے آج مجھے اللہ سے اتنا قرب حاصل ہوا کہ پوری زندگی میں کبھی اتنا اللہ سے قرب حاصل نہیں ہوا، یہ مسجد کی برکت کی وجہ سے ہوا۔ تو مسجدوں کو ہم آباد کریں، سب سے بہترین جگہ جو ہے یہ مساجد ہیں۔ آج کتنی مسجدیں ایسی ہیں جو ویران پڑی ہوئی ہیں، جگہ جگہ مسجدیں بنائی جا رہی ہیں۔ جمعے میں آتے ہیں آپ حضرات یا عید میں آتے ہیں یا کہیں جنازہ کی نماز میں نظر آتے ہیں، ورنہ نمازوں میں مسجدیں خالی ہیں، ہوٹل چوک چوراہے آباد ہیں۔ مسجدوں سے ہمارا تعلق ٹوٹ رہا ہے، جگہ جگہ مسجدیں آباد کر رہے ہیں ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں جگہ جگہ مسجد بنواؤں اس سے ثواب ملے گا۔ میرے بھائیوں، ثواب جب ملے گا جب وہ آباد ہوں گی، ورنہ تو ویران پڑ جائیں گی، پھر ثواب کیسے ملے گا آپ کو؟ مسجد تو بنا دی پل بھر میں ایمان کے حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں بھی نمازی نہ بن سکے۔ مسجد کا اندر دیواریں اچھی کر دی، مسجد کا فرش اچھا کر دیا، مسجد میں ایئر کنڈیشن ہو گئی، بس یہ مسجد کی آبادی ہے۔ مسجد آباد ہوتی نماز پڑھنے سے، ورنہ بددعا کرتی ہے مسجد۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جگہ ہیں جہاں صبح شام لوگ جو ہے تسبیح پڑھتے ہیں، ایسے لوگ جنہیں اللہ کی یاد اور اقامت نماز اور ادائیگی زکوٰۃ سے
نہ کوئی سوداگری غفلت میں ڈال سکتی ہے اور نہ کوئی خرید و فروخت ان کے آڑے آ سکتی ہے، اور وہ ڈرتے رہتے ہیں ایک ایسے ہولناک دن سے جس میں الٹ دیے جائیں گے دل اور پترا جائیں گی آنکھیں۔ یہ مومن لوگوں کا حال ہے کہ مسجد کی طرف وہ آتے ہیں اور مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اور وہ کاروبار بھی کرتے ہیں، لیکن ان کا کاروبار، ان کا سوداگری، ان کی تجارت، ان کے تمام مشاغل ان کو نماز اور زکوٰۃ کے ادا کرنے سے، تسبیح کے پڑھنے سے، قرآن کی تلاوت سے، اللہ کی یاد سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ وہ اس سے ڈرتے ہیں کہ ایک دن ہولناک والا آنے والا ہے، قیامت کا دن، جس میں آنکھیں پترا جائیں گی، دل دہل جائیں گے۔ یہ ایسے ایمان والے ہیں اور یہ مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں۔ تو ہمارا تعلق مسجد سے ہونا چاہیے، مومن کی زندگی مسجد سے جڑی ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی ہر وقت آباد رہتی تھی۔ کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی دعا مانگ رہا ہے، کہیں تعلیم و تعلم یعنی قرآن اور حدیث سیکھنا سکھانا ہو رہی، کہیں مسائل بیان ہو رہے ہیں۔ یہ ساری مسجد اس وقت آباد تھی۔ آج ہماری مسجدیں نماز کے ٹائم کھلتی ہیں، ابھی آپ آئے ہو ایک ہفتے کے بعد میں، پھر آپ سے ایک ہفتے کے بعد ہی ملاقات ہوگی، پانچوں نمازیں نہیں پڑھتے۔ آپ وہ لوگ ہیں جن پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، صرف جمعے کی نماز جیسے آپ جمعے کو فرض سمجھتے ہیں، اسی طرح 5 نمازیں ہیں۔ یہودی لوگ کہتے ہیں جس دن مسلمان فجر کی نماز میں اتنی تعداد میں مسجدوں میں آئیں گے جتنی تعداد میں جمعے میں اور عیدین میں آتے ہیں، تو اسلام کا دنیا میں غلبہ ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیو، ہم مسجدوں کو آباد کریں، اگر آباد نہیں کریں گے تو مسجد ویران ہو جائیں گی، پھر غیر لوگ جو ہے ان پر نظر ڈالیں گے۔ جان واپی والی جو مسجد ہے وہ 500 نمازیوں کی گنجائش والی مسجد ہے۔ پچھلی دفعہ میں نے امام صاحب جو وہاں کے تھے ان کا پڑھا تھا، تو بتا رہے تھے کہ 8 یا 10 یا 15 لوگ نماز میں ہوتے ہیں، اس لیے جب وہاں نماز ہی نہیں ہے تو غیروں کی نظر اس پر جا رہی ہے۔ تو ہم نماز نہیں پڑھیں گے، مسجد جگہ جگہ بنا دیں گے، تو پھر وہ آباد نہیں ہوں گی، ویران ہوں گی، پھر وہ بد دعا دیں گی، پھر غیر ان پر نظر لگائیں گے اور پھر وہ غیروں قبضے میں چلی جائیں گی۔ آپ کی دلی کے اندر کتنی مساجد ہیں جو غیر آباد ہیں، جن میں تالا پڑا ہوا ہے، کتنی مسجد 100% آباد ہیں، کتنی مسجد ایسی ہیں جو ویران پڑی ہوئی ہیں۔ تو ہم مسجدوں کو آباد کریں، صرف جمعے کے نمازی نہ بنیں، ہم جو ہیں مسجدوں کو آباد کرنے والے بنیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم فی النار وہم خالدون۔ فرماتا اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکوں کا یہ کام نہیں کہ وہ آباد کریں اللہ کی مسجدوں کو۔ مشرک تھوڑے ہی آباد کریں گے اللہ کے مسجدوں کو، ان کا یہ کام نہیں ہے۔ آپ کا کام بیت اللہ کو آباد کرنا نہیں ہے جو بت پرستی کرنے والے ہیں۔ مسجدوں کو تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو ایماندار لوگ ہیں۔ شرک اور مشرکانہ عمل کر رہے، اور مسجدوں کو آباد آپ کیسے کر سکتے ہو آباد؟ اور وہ ان کے متولی بنے، در حالانکہ وہ خود گواہی دے رہے ہیں اپنے اوپر کفر کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے عقارت چلے گئے سارے عمل، اور ان کو ہمیشہ رہنا ہے دوزخ میں۔ تو میرے بھائیوں، جو کفر کریں اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائیں اور وہ مسجدوں کے ذمہ دار بنے، تو یہ ان کا کام نہیں ہے۔ بیت اللہ شریف کے اندر نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے مشرکین مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہیں اس حرم کے سامنے، جب آپ سجدے میں گئے تو ایک مشرک نے آپ کے اوپر جو ہے اونٹ کی اوج ڈال دی، اور آپ سجدے میں گئے تو دب گئے اس اونٹ کی اوج کے اندر۔ پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو خبر دی گئی آپ سجدے میں دبے ہوئے ہیں، اٹھا نہیں جا رہا ہے۔
مسلمان اس وقت بہت کمزور تھے، کسی کو ہمت نہیں تھی، اکے دکے تھے کہ اس کو علل اعلان ہٹا دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں۔ آپ کی بیٹی کو اطلاع دی گئی زینب رضی اللہ عنہا کو، تو وہ آئی، انہوں نے اونٹ کی اوج کو ہٹایا اور پھر جو ہے آپ سجدے سے سر اٹھایا آپ نے، تو آپ کی بیٹی آپ کے سینے سے چمٹ کر رونے لگی، ابا جان آپ نے ان کا کیا بگاڑا ہے جو آپ کے ساتھ یہ ایسا سلوک کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹی صبر کرو، میں بھی صبر کرتا ہوں، ایک وقت آئے گا تیرا باپ کا لایا ہوا یہ دین جو ہے ہر کچے اور پکے مکان میں داخل ہو کر رہے گا۔ وقت آیا مکہ کے سارے لوگ ایمان میں داخل ہوئے، وقت آیا طائف میں جنہوں نے آپ کو مارا وہ سب لوگ جو ہے ان کی نسلیں آباد ہوئی اور ایمان میں آئی۔ ہم صبر کریں میرے بھائیوں، صبر بہت بڑی طاقت ہے۔ تو مسجدوں کو آباد کرنے والے بنے ہم لوگ۔ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ سورہ توبہ کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کی مسجدوں کو تو وہی لوگ آباد کر سکتے ہیں جو ایمان رکھتے ہوں اللہ پر اور قیامت کے دن پر۔ اللہ کے گھروں کو وہی لوگ آباد رکھ سکتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوائے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور ایک دن مرنا ہے، ساری دنیا فنا ہو جائے گی، قیامت آئے گی، من کل فانی اللہ باقی، اللہ صدا سے صدا رہے گا، یہ یقین اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ جو لوگ یہ بات اپنے دل میں رکھتے ہیں وہ پھر مسجدوں میں آتے ہیں، اور جو قائم رکھتے ہوں نماز کو اور ادا کرتے ہوں زکوٰۃ اور کسی سے نہیں ڈرتے ہوں سوائے اللہ کے، سو ایسے لوگوں کے بارے میں امید ہے کہ وہ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہوں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہوں گے، اللہ کے ہاں سرخرو ہوں گے، کامیاب ہوں گے۔ مسجدوں کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ایک اعرابی دیہات کا رہنے والا آدمی آیا، تو وہاں اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا مسجد کے اندر۔ صحابہ آگے بڑھے اس کو گھورنے کے لیے، اس کو پیشاب رکوانے کے لیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سمجھایا کہ نہیں، یہ غیر مناسب بات ہے، اس کو پیشاب کرنے دو۔ وہ بیچارہ اسلام میں بھی داخل نہیں تھا اور گاؤں کا دیہات کا رہنے والا، تو جب وہ پیشاب کر چکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ڈول پانی کی یہاں ڈال دو، کچی زمین تھی، آپ نے فرمایا یہ پاک ہو گئی جب پانی ڈلا۔ پھر اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور ارشاد فرمایا بھائی یہ مسجد ہے، اس میں ذکر ہوتا ہے اللہ کا، تسبیح پڑھی جاتی ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، نماز ادا کی جاتی ہے، یہاں گندگی پھیلانے اور یہاں پر ناشائستہ حرکت کرنا بالکل منع ہے۔ تو وہ آدمی آپ کے اخلاق سے متاثر ہوا اور اپنے دیہات میں، گاؤں میں، قبیلے میں چلا گیا۔ دوسری سال 70 آدمیوں کو اپنے قبیلہ کے لے کر آیا اور سب کے سب وہ مسلمان ہوئے۔ تو میرے بھائیوں، اخلاق سے اسلام ہمارے پاس آئے گا، بد اخلاقی سے ہمارے پاس اسلام نہیں رہے گا۔ ہم مسجدوں کو آباد کرنے والے بنے۔ 5 وقت نماز ایسے پڑھیں جیسے جمعہ آپ پڑھ رہے ہیں۔ جمعے میں بھی کتنے لوگ آتے ہیں، دیکھ لو آپ گلی چوراہوں میں ابھی بھی گھومتے کھڑے ہوں گے، اور جو یہاں ہیں مسجد کے اندر نماز کی نیت سے آئے وہ بھی سڑک پر کھڑے ہوئے ہوں گے۔ یہ تو اہمیت ہے جمعے کی، ہمیں مسجد کے اندر آنا ہمارے لیے، بیٹھنا مسجد کے اندر، دین کی بات سننا، یہ ہم اپنی جو ہے وہ سمجھتے ہیں، کمی وہ سمجھتے ہیں اس کو کہ ہماری یہ جو ہے شان میں کمی آ جائے گی۔ ہمیں چاہیے مسجد میں اول صف میں، اگر پہلے آئے تو اول صف میں نماز پڑھیں۔ اگر اول صف کا ہمیں پتہ چل جائے اور جمعے کے دن اول وقت میں آنے کا پتہ چل جائے کتنا ثواب ہے، تو ہم اس کو لڑ کر حاصل کریں۔ یہ لوگ
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین واللہ یحب المطہرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک مشرکین مکہ نے منافقین نے مدینہ منورہ میں ایک مسجد بنوائی تھی، حالانکہ وہ مسجد نہیں تھی، مسلمانوں کو اندر آپس میں اختلاف پیدا کرنے کے لیے اس کو تعمیر کیا تھا منافقین نے اور یہودیوں نے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے منع فرما دیا، یہ مسجد ضرار ہے جو انہوں نے بنائی ہیں، یہ جو ہے مسلمانوں کے دلوں میں آپس میں تفریق پیدا کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، آپ اس میں ہرگز قدم نہ رکھیں۔ وہ لوگ بنانے کے بعد اس ڈھانچے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک مرتبہ چل کر اس مسجد میں نماز پڑھا دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ بھی تھا، لیکن اللہ نے آپ کو وحی کے ذریعے سے اطلاع کر دی کہ مسجد نہیں ہے، اگر آپ نے اس میں قدم رکھ دیا تو یہ غلط بات ہو جائے گی۔ جبرائیل امین آپ کے پاس آئے اور آپ نے فرمایا، آپ سے کہا کہ جی آپ بالکل اس میں قدم نہ رکھیں، یہ تو مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنے کے لیے بنائی ہیں۔ اور اس کے بالمقابل میں مسجد قباء ہے، مسجد نبوی ہے، ان میں آپ نماز پڑھو جن کی بنیاد تقوی پر رکھی ہوئی ہے۔ مسجدوں کے تقوی کی بنیاد پر رکھا جائے، مسجدوں کی بنیاد کسی ایک فرد کی مسجد نہیں ہونی چاہیے کہ میری مسجد ہے۔ مسجدوں کا نام آج ہم جو ہے اپنے نام سے منسوب کر رہے ہیں، یہ تیلیوں کی مسجد ہے، سیفیوں کی مسجد ہے، اہل حدیث کی مسجد ہے۔ یہ مسجد تو سب کے لیے ہیں۔ بریلوی حضرات اپنی مسجدوں کے آپ کو نہیں آنے دیتے، وہ آپ ان کو نہیں آنے دیتے۔ ہمارے یہاں تو اسلام یہ کہتا ہے غیر مسلم بھی اگر مسجد میں آنا چاہتا ہے وہ بھی آ سکتا ہے، کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے، سب کو آنے کی اجازت ہونی چاہیے، بلکہ ہمیں لوگوں سے رابطہ قائم کرنا چاہیے۔ وہ ہماری مسجد میں دیکھیں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمیں انسان کو انسانیت کی بات سکھائی جاتی ہے، یہاں سے منبر اور محراب سے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں جو حق اور سچ ہوتی ہیں وہ بتائی جاتی ہیں۔ انسانوں کو معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے اس کو سمجھایا جاتا ہے کہ بگاڑ کس طرح ختم ہو۔ تو میرے بھائیوں، ہم لوگ جو ہیں مسجدوں کو آباد کرنے والے بنے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، فرمایا اللہ تعالیٰ کو شہر کی پسندیدہ ترین جگہ جو ہے مساجد ہیں اور ناپسند ترین جگہ جو ہے وہ بازار ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو میں نے ابھی آپ کو واقعہ سنایا کہ وہ پیشاب کرنے والا پیشاب کر گیا، آپ نے اس کو دھلوا دیا اور پھر وہ آپ کے اخلاق سے متاثر ہوا۔ بہرحال اخلاق سے اسلام دنیا میں آئے گا اور بد اخلاقی سے ہمارے پاس بھی نہیں رہے گا اسلام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق سے اسلام کو پھیلایا ہے، دشمن کو بھی مارا ہے تو مارا ہے اخلاق کے پھولوں سے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تاریک راتوں میں مساجد کی طرف قدم بڑھانے اور پیدل چل کر آنے والوں کے لیے قیامت کے دن مکمل نور کی خوشخبری ہو۔ قیامت کے دن مکمل نور کی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو رات کی تاریکیوں میں، اندھیریوں میں، برسات میں مسجدوں کی طرف قدم بڑھا کر آتے ہیں اور سردی کے اندر دل نہیں چاہ رہا وضو کرتے ہیں، پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کے لیے تسبیح، قرآن، ذکر، نماز ادا کرتے ہیں۔ ان کے لیے آخرت کے دن کی خوشخبری سنا دو، نور کی خوشخبری سنا دو۔ دنیا میں بظاہر اندھیرا ہے لیکن آخرت میں ان اعمال پر اللہ نور اور جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں جو لوگ، تو اسے چاہیے کہ تمام فرض نمازوں کو وہاں ادا کریں جہاں اذان دی جاتی ہے ان کے لیے، پس اللہ تمہارے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سنن ہدا کو مشروع قرار دیا، یعنی فرض نمازوں کو باجماعت پڑھنا سنن ہدا یعنی سنن مؤکدہ ہیں۔ اور اگر تم نے گھروں میں نماز پڑھی جیسا کہ یہ تاریخ جماعت پڑھتا ہے تو تم اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ دو گے، اور اگر تم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ دی تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ جو شخص اچھی طرح وضو کر کے ان مساجد میں جانے کا قصد کرتا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلے میں ایک نیکی عطا فرماتا ہے، ایک درجہ بلند کرتا ہے اور ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ تو مسجدوں میں آنے کا کتنا بڑا ثواب ہے۔ ہم لوگوں کو چاہیے ہم مسجدوں کو آباد کریں۔ اگر مسجدوں کو آباد نہیں کریں گے تو غیر جو ہے ان کو اپنے قبضے میں لے لیں گے۔ بابری مسجد کا بھی یہی حال ہوا کہ جب وہاں آبادی نہیں رہی اور لوگوں نے وہاں نماز پڑھنی چھوڑ دی تو پھر ایک عرصہ تک اس کے اندر لوگ جو ہے دیکھتے رہے اس کو، اور پھر اس کے اندر پھر جو ہے مورتیاں رکھ دی گئی۔ پھر مورتیوں کے باوجود پھر اس میں مقدمہ چلتا رہا، مسلمان صبر کرتے رہے کہ کورٹ سے ہمیں فیصلہ مل جائے گا، انصاف مل جائے گا۔ لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا 1992 میں کہ اس مسجد کو گرا دیا گیا، اور پھر ابھی بھی گرانے کے بعد ہمیں امید تھی اپنے ملک کی عدالت سے کہ ہمارے حق میں پھر فیصلہ ہوگا۔ اس وقت کے وزیر اعلیٰ جو تھے اس نے لکھ کر بھی دیا تھا کہ ہم مسجد بنائی جائے گی، لیکن پھر بھی ہمیں فیصلہ اور انصاف نہ ملا۔ اور یہ ہماری صرف ہماری جو ہے کمی کی وجوہات ہیں، یہ سب ہمارے اندر اتفاق نہ ہونے کی وجہ سے، اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے سب معاملات ہمارے ساتھ۔ اب ایک مسجد کا سوال نہیں ہے، اب بہت ساری مساجد کا سوال ہے۔ کتنی مساجد ایسی ہریانہ میں جو تالے پڑے ہوئے ہیں، کتنی دلی کے اندر مساجد ہیں۔ ہمارے بااثر لوگ، ہمارے جو نوجوان بچے کیا ان مساجد کو آباد کرانے کی کبھی فکر کرتے ہیں؟ جن میں جوا کھیلا جا رہا ہے، شراب پی جا رہی ہے، عیاشی کی جا رہی ہے، ان کا ممبر و محراب قرآن لکھا ہوا ہے، ان پر گواہی دے رہی ہیں کہ 1 صدی تک ہمارے اندر اللہ کا نام لیا گیا۔ آج مسلمانوں تم کمزور پڑ گئے، پست ہو گئے، تم نے نمازیں چھوڑ دی، تم نے دین کو ترک کر دیا، آج ہم تمہاری وجہ سے غیر آباد ہیں، ہمارے اندر کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ہے۔ بہرحال ہم صبر سے کام لیں، ہمت سے کام لیں، اور 22 جنوری میں سفر ادھر ادھر نہ کریں، ابھی سے بند کر دیں اپنے سفر کو ٹرینوں میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ 22 جنوری کو اس طرح کا نعرے وغیرہ اور دیا بتی جلانا یہ شرک ہے، مشرکانہ عمل ہے۔ مسلمان بھی بہت سارے میڈیا سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ان عملوں کو کر رہے ہیں۔ مسلمان خود بگڑا ہوا ہے، ہم غیروں کے لیے کیا کہہ سکتے ہیں؟ سوشل میڈیا پر پتہ چلتا ہے بہت سارے مسلمان جو ہیں وہ اس طرح کے بیان بازی کرتے ہیں۔ تو ہماری کوتاہی کی وجہ سے ہم سے یہ چیزیں نکلتی جا رہی ہیں۔ بہرحال یہ مقدس مہینہ ہے رجب کا، اور یہ ان مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جن میں گناہ کرنا اور برائیاں کا ارتکاب کرنا جاہلیت میں لوگ جو ہے پسند نہیں کرتے تھے۔ یہ بڑا مقدس مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر ہم گناہوں کے اجتناب کرنے سے گریز کریں۔ ویسے تو ہمیں پوری زندگی گناہوں سے گریز کرنا چاہیے، لیکن یہ مقدس مہینے ہیں، حرمت والے مہینے ہیں، قرآن نے ان کی حرمت کا ذکر کیا ہے۔ اگر ہم ان میں نیکی کرتے ہیں تو ان کا ثواب بھی بڑھا کر ملتا ہے، اگر برائی کا ارتکاب کرتے ہیں تو گناہ بھی بڑھا کر کے نہیں، اس کا وبال ہمیں ملتا ہے۔ تو اس میں کوئی برائی کا ارتکاب نہ کیا جائے، بھلے کام کیے جائیں، اور مشرکانہ اعمال سے ہم لوگ بچنے کی کوشش کریں، نمازوں کی پابندی کریں، جس طرح جمعے میں آئے ہیں اس طرح 5 نمازیں پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، تسبیحات کی پابندی کریں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں، ایک تسبیح اس کو پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھیں۔ ہم جو ہیں درود شریف پڑھیں، توبہ اور استغفار کریں، اللہ سے معافی اور تلافی کریں، کوئی قدم غلط نہ اٹھائیں، امن کی بات کریں، بد امنی کی بات نہ کریں، لڑائی جھگڑے، جھوٹ، غیبت، چغل خوری، جوا، زنا، نشہ آور چیزوں سے باز رہیں،
اور بے پردگی ہماری بچیاں عورتیں ختم کریں، ہم اپنی عورتوں کے ساتھ بہتر سلوک کریں، برائیوں کا ارتکاب سے بچیں، بڑوں کا اکرام کریں، چھوٹوں پر رحم کریں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، آپس میں اتحاد کے ساتھ رہیں، برائیوں کا ارتکاب بند کریں اور شرک یا سود والے کام، برائیوں کا ارتکاب کرنے سے ہم بچنے کی کوشش کریں۔ میری دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور آپ سب کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔